بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، دنیا اور آخرت کا علم ہمیشہ سے انسان کے لیے تجسس کا سبق رہا ہے۔ اسلام میں قیامت کا ذکر خاص اہمیت رکھتا ہے۔ یہ وہ دن ہے جب ہر انسان اپنے عمل کا حساب دے گا اور اللہ تعالیٰ کی عدالت میں انصاف ہوگا۔ قیامت سے جڑی حدیثوں اور آیتوں میں اسے انسانیت کے لیے ایک اہم نصیحت اور عبرت بتایا گیا ہے۔ ناظرین، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت رسول کریم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت سب سے بری مخلوق پر قائم ہوگی۔ یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اس وقت تک قیامت قائم نہ ہوگی جب تک زمین میں اللہ اللہ کیا جاتا رہے گا۔ یہ بھی ارشاد فرمایا کہ قیامت کسی ایسے شخص پر قائم نہ ہوگی جو اللہ اللہ کہتا ہوگا۔ ایک لمبی حدیث میں ہے کہ کسی مسلمان کی موجودگی میں قیامت قائم نہ ہوگی۔ اچانک اللہ تعالیٰ ایک عمدہ ہوا بھیج دیں گے جو مسلمانوں کی بغلوں میں لگ کر ہر مومن اور مسلم کی روح قبض کر لے گی، اور سب سے برے لوگ باقی رہ جائیں گے جو سب کے سامنے بے حیائی سے گدھوں کی طرح عورتوں سے جنا کریں گے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دجال کو قتل کرنے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام لوگوں میں 7 سال رہیں گے۔ اس دور میں 2 آدمیوں کے بیچ ذرا بھی دشمنی نہ ہوگی۔ پھر اللہ تعالیٰ ملک شام کی طرف سے ایک ٹھنڈی ہوا بھیج دیں گے جس کی وجہ سے تمام مومن ختم ہو جائیں گے، اور زمین پر کوئی بھی ایسا شخص باقی نہ رہے گا جس کے دل میں خیر کا یا فرمایا ایمان کا کوئی ذرہ بھی ہوگا۔ یہاں تک کہ اگر مسلمانوں میں سے کوئی شخص کسی پہاڑ کے اندر کھوہ میں داخل ہو جائے گا تو وہ ہوا وہاں بھی داخل ہو کر اس کی روح قبض کر لے گی۔ اس کے بعد سب سے برے لوگ رہ جائیں گے جو برے کرتوتوں اور شرارت کی طرف بڑھنے میں ہلکے پرندوں کی طرح تیزی سے اڑنے والے ہوں گے، اور دوسروں کا خون بہانے اور جان لینے میں درندوں جیسے اخلاق والے ہوں گے۔ نہ بھلائی کو پہچانتے ہوں گے، نہ برائی کو برائی سمجھتے ہوں گے۔ ان کا یہ حال دیکھ کر انسانی شکلوں میں شیطان ان کے پاس آ کر کہے گا کہ افسوس، تم کیسے ہو گئے؟ تمہیں شرم نہیں آتی کہ اپنے باپ دادوں کو چھوڑ بیٹھے؟ وہ اس سے کہیں گے کہ تو ہی بتا ہم کیا کریں۔ اس لیے وہ ان کو بت پرستی کی تعلیم دے گا اور وہ بت کی پوجا کرنے لگیں گے۔ وہ اسی حال میں ہوں گے، یعنی قتل و خون، بگاڑ، فساد اور بت پرستی میں پڑے ہوں گے، اور ان کو خوب روزی مل رہی ہوگی اور اچھی زندگی گزر رہی ہوگی کہ سور پھونک دیا جائے گا۔ سور کی آواز سب ہی سنیں گے۔ جو سنتا جائے گا ڈر کی وجہ سے حیران ہو کر ایک طرف کو گردن جھکا دے گا اور دوسری طرف کو اٹھا دے گا۔ پھر فرمایا کہ سب سے پہلے جو شخص اس کی آواز سنے گا وہ ہوگا جو اونٹوں کو پانی پلانے کا حوض لیپ رہا ہوگا۔ وہ شخص سور کی آواز سن کر بے ہوش ہو جائے گا، اور پھر سب لوگ بے ہوش ہو جائیں گے۔ پھر خدا ایک بارش بھیجے گا جو اوس کی طرح ہوگی، اس سے آدمی اگ جائے گا، یعنی قبروں میں مٹی کے جسم بن جائیں گے۔ پھر دوبارہ سور پھونکا جائے گا تو اچانک سب کھڑے
دیکھتے ہوں گے۔ اس کے بعد اعلان ہوگا کہ اے لوگو چلو اپنے رب کی طرف، اور فرشتوں کو حکم ہوگا کہ ان کو ٹھہراؤ، ان سے سوال ہوگا۔ پھر اعلان ہوگا کہ اس سارے مجمع سے دوزخیوں کو الگ کر دو۔ اس پر پوچھا جائے گا اللہ جل شانہ سے کہ کس تعداد میں سے کتنے دوزخی نکالے جائیں۔ جواب ملے گا کہ ہر 1000 میں 999 دوزخی نکالو۔ اس کے بعد آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دن ہوگا کہ جس کے ڈر اور دہشت سے بچے بوڑھے ہو جائیں گے، اور یہ دن بڑا ہی مصیبت کا ہوگا۔ ان حدیثوں سے معلوم ہوا کہ قیامت قائم ہونے کے وقت کوئی مسلمان دنیا میں موجود نہ ہوگا۔ اس بڑی مصیبت سے اللہ تعالیٰ ان انسانوں کو بچائے رکھیں گے جن کے دل میں ذرا بھی ایمان ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں کہ قیامت کب آئے گی۔ قرآن شریف میں بتایا گیا ہے کہ قیامت اچانک آ جائے گی، باقی اس کی مقررہ تاریخ کی خبر نہیں دی گئی۔ ایک بار حضرت جبریل علیہ السلام نے انسانی شکل میں آ کر مجلس میں حاضر لوگوں کی موجودگی میں پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ قیامت کب قائم ہوگی؟ تو ان کے اس سوال کے جواب میں پیارے نبی نے ارشاد فرمایا کہ اس بارے میں سوال کرنے والے سے زیادہ اس کو علم نہیں ہے جس سے سوال کیا گیا ہے، یعنی اس بارے میں ہم اور تم دونوں برابر ہیں۔ نہ مجھے اس کے قائم ہونے کے وقت کا علم ہے اور نہ تم کو۔ ایک بار جب لوگوں نے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ قیامت کب آئے گی، تو اللہ تعالیٰ شانہ کی طرف سے حکم ہوا آپ فرما دیجئے کہ اس کا علم صرف میرے رب ہی کے پاس ہے، اس کے وقت پر اس کو سوائے اللہ تعالیٰ کے کوئی ظاہر نہ کرے گا۔ آسمان و زمین میں بڑی بھاری گھٹنا ہوگی، وہ تم پر بالکل ہی اچانک آ پڑے گی۔ وہ آپ سے اس طرح پوچھتے ہیں جیسے گویا آپ اس کی کھوج کر چکے ہیں۔ آپ فرما دیجئے کہ اس کا علم صرف اللہ کے پاس ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے، بلکہ وہ آ جائے گی اچانک ان پر اور ان کو بدحواس کر دے گی۔ نہ اس کے ہٹانے کی اس کو قدرت ہوگی اور نہ ان کو مہلت دی جائے گی۔ اس مبارک آیت سے اور اس سے پہلی آیت سے معلوم ہوا کہ قیامت اچانک آ جائے گی۔ حضرت رسول کریم نے ارشاد فرمایا کہ البتہ قیامت ضرور اس حالت میں قائم ہوگی کہ دو آدمیوں نے اپنے درمیان خریدنے بیچنے کے لیے کپڑا کھول رکھا ہوگا، اور ابھی معاملہ طے کرنے اور کپڑا لپیٹنے بھی نہ پائے گا کہ قیامت قائم ہوگی۔ ایک انسان اپنی اونٹنی کا دودھ نکال کر جا رہا ہوگا کہ پی بھی نہ سکے گا، اور قیامت یقیناً اس حال میں قائم ہوگی کہ انسان اپنا حوض لیپ رہا ہوگا اور ابھی اس میں مویشیوں کو پانی بھی نہ پلانے پائے گا، اور قیامت اس حال میں قائم ہوگی کہ انسان اپنے منہ کی طرف لقمہ اٹھائے گا اور اسے کھا بھی نہ سکے گا۔ یعنی جیسے آج کل لوگ کاروبار میں لگے ہوئے ہیں، اسی طرح قیامت کے آنے والے دن بھی لگے ہوں گے کہ اچانک قیامت آ پہنچے گی۔ جس دن قیامت قائم ہوگی وہ جمعے کا دن ہوگا۔ پیارے نبی نے ارشاد فرمایا کہ سب دنوں سے بہتر جمعہ کا دن ہے۔ اسی دن وہ جنت سے نکالے گئے اور قیامت جمعہ ہی کے دن قائم ہوگی۔ دوسری حدیث میں ہے کہ حضرت سید عالم نے فرمایا کہ جمعے کے دن قیامت قائم ہوگی۔ ہر قریبی فرشتہ اور آسمان اور زمین اور پہاڑ
اور سمندر یہ سب جمعہ کے دن سے ڈرتے ہیں کہ کہیں آج قیامت نہ ہو جائے۔ اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ قیامت کا علم صرف اللہ کے پاس ہے اور وہ اچانک آئے گی۔ اس کا مقصد انسان کو نیک عمل کی طرف راغب کرنا اور برائی سے دور رکھنا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے عمل اور ایمان اور اس طرح سدھارے کہ جب بھی قیامت آئے ہم اللہ کے سامنے سرخرو ہو سکے۔ اللہ تعالی ہمیں نیک عمل کرنے اور قیامت کے دن کی تیاریوں میں جٹے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ اسلام کی اور بھی خوبصورت تعلیمات سے روبرو ہو سکیں۔ ہم ملتے ہیں آپ کو اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رسول اللہ یا حبیب